بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، گھر کی تین چیزیں کبھی کسی کو مت دینا۔ اگر آپ سے کوئی انسان تین چیزیں مانگے تو سرے سے انکار کر دینا، کیونکہ ہر انکار بد اخلاقی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خاموش انکار اپنے پورے خاندان کی حفاظت بھی ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی رات کے آخری پہر جب پورا گھر خاموش ہوتا ہے، کیا آپ نے خود سے یہ سوال کیا کہ آخر وہ کون سی خاموشی غلطی ہے جو آہستہ آہستہ آپ کے گھر سے سکون، برکت اور عزت کو کھا رہی ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اسے گناہ نہیں سمجھتے، وہ اسے اچھا اخلاق، رشتہ داری یا مدد کا نام دیتے ہیں، مگر برسوں بعد یہی معمول ان کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بن جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایسی تین چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں اگر آپ نے جذبات، شرمندگی یا کسی کے اصرار میں آ کر کسی کو دے دی تو شاید آپ خود بھی محسوس نہ کر سکیں کہ آپ کے گھر کی راحت کیوں کم ہونے لگی، رزق میں بے برکتی کیوں آنے لگی اور دل کا سکون کیوں آہستہ آہستہ چھننے لگا۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی قسمت کو بدل بھی سکتی ہے، آپ کی قسمت کو بگاڑ بھی سکتی ہے، آپ کے گھر میں سکون بھی پیدا کر سکتی ہے، بے سکونی بھی پیدا کر سکتی ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے گھر میں خوشحالی بھی لا سکتی ہیں۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں اگر آپ کے گھر کوئی ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مانگنے آ جائے، چاہے وہ آپ کی منتیں کریں، سماجتیں کریں، آپ سے بار بار ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مانگنے کی کوشش کرے، آپ یہ تین چیزیں کبھی نہ دینا، تینوں میں سے ایک بھی نہ دینا، ورنہ یاد رکھنا تم تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ ورنہ یاد رکھنا تمہاری نہ عزت بچے گی، نہ تمہارا نام بچے گا، نہ تمہارے گھر کا سکون بچے گا، نہ تمہارے گھر میں برکت بچے گی، بلکہ تباہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ محترم ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے گھر کے دروازے کو ذہن میں لائیے۔ ہر روز اس دروازے سے لوگ آتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، سلام ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، مانگنے والے بھی آتے ہیں اور دینے والے بھی، کبھی کوئی رشتہ دار، کبھی کوئی پڑوسی، کبھی کوئی دوست اور کبھی کوئی ایسا شخص جسے آپ انکار کرتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتے ہیں۔ آپ مسکرا کر کہتے ہیں لے جاؤ، آخر اپنے ہی تو ہیں، اور پھر زندگی آگے بڑھ جاتی ہے۔ لیکن کیا واقعی ہر چیز ہر وقت ہر شخص کو دے دینی چاہیے؟ کیا ہر نیکی ہر موقع پر نیکی ہی رہتی ہے؟ کیا ہر سخاوت ہر وقت حکمت بھی ہوتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر آج بہت کم لوگ غور کرتے ہیں۔ اس لیے بہت سے گھر بظاہر آباد ہوتے ہیں مگر اندر سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی غور کیجئے، بعض گھروں میں آمدنی کم ہوتی ہے لیکن سکون بے حساب ہوتا ہے، اور بعض گھروں میں دولت کی ریل پیل ہوتی ہے مگر ہر دوسرے دن کوئی نئی آزمائش دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوتی ہے۔ کہیں اولاد کی پریشانی، کہیں میاں بیوی کی ناچاقی، کہیں کاروبار کی بے برکتی، کہیں بیماریوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، کہیں ہر کام بنتے بنتے بگڑ جانا۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا ہر مسئلے کی وجہ صرف قسمت ہے؟ کیا ہر نقصان کی وجہ صرف نظر یا حسد ہے؟ یا پھر بعض اوقات انسان خود بھی انجانے میں اپنی زندگی کے کچھ دروازے کھول دیتا ہے، ایسے دروازے جن سے بے سکونی خاموشی سے اس گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ یا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، شیطان ہمیشہ انسان کو بڑے گناہ سے شروع نہیں کرواتا، وہ چھوٹی چھوٹی عادتوں سے آغاز کرتا ہے۔ وہ ایسی غلطیاں انسان سے کرواتا ہے جنہیں انسان غلطی ہی نہیں سمجھتا، پھر وہی معمول بن جاتی ہے، اور پھر وہی معمول انسان کی قسمت کا رخ بدل دیتی ہے۔ اسی لیے عقل مند وہ نہیں جو ہر بات پر فوراً یقین کر لے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو ہر بات پر رک کر سوچے، اپنے عمل کا جائزہ لے اور دیکھے کہ کہیں وہ خود اپنی زندگی میں ایسی غلطی تو نہیں دہرا رہا جس کا احساس اسے کبھی ہوا ہی نہیں۔ آج میں آپ سے صرف اتنی درخواست کروں گا، اس پوری گفتگو کو کسی کہانی کی طرح نہ سنیے، اپنے گھر کو سامنے رکھ کر سنیے، اپنی روزمرہ زندگی کو سامنے رکھ کر سنیے،
اور ہر بات کے بعد اپنے دل سے صرف ایک سوال پوچھئے، کیا یہ غلطی مجھ سے بھی ہو رہی ہے؟ کیونکہ بعض اوقات انسان کی زندگی ایک بڑے فیصلے سے نہیں بدلتی، صرف ایک چھوٹی سی عادت بدلنے سے بدل جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی بہت سے دانا لوگ، بہت سے سمجھدار بزرگ کچھ چیزوں کے بارے میں غیر معمولی احتیاط کرتے تھے۔ وہ ہر چیز ہر ایک کو نہیں دیتے تھے، وہ ہر مطالبہ فوراً پورا نہیں کرتے تھے، وہ ہر وقت دروازہ نہیں کھولتے تھے، وہ ہر سوال کا جواب بھی فوراً نہیں دیتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ سخت مزاج ہیں، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ سخت نہیں، دور اندیش تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی قیمت اس وقت سمجھ آتی ہے جب وہ ہاتھ سے نکل چکی ہوں۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم نے احتیاط کو بد اخلاقی سمجھ لیا ہے اور بے احتیاطی کو اچھا اخلاق۔ ہم ہر بات پر صرف یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ کل اگر یہی فیصلہ ہمارے گھر کے سکون پر اثر انداز ہو تو اس نقصان کی تلافی کون کرے گا؟ اب شاید آپ کے ذہن میں یہی سوال بار بار آ رہا ہوگا کہ آخر وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ کیا وہ واقعی اتنی اہم ہیں؟ اور اگر اتنی اہم ہیں تو ہمارے بزرگ انہیں اتنی احتیاط سے کیوں سنبھالتے تھے؟ جلدی مت کیجیے، کیونکہ اگر ابھی میں نے صرف ان 3 چیزوں کے نام بتا دوں تو شاید آپ ان کی اصل حکمت بھی کبھی نہ سمجھ سکیں۔ پہلے اس بنیاد کو سمجھنا ضروری ہے، پھر وہ 3 چیزیں آپ کو صرف چیزیں نہیں لگیں گی بلکہ اپنے گھر کی ذمہ داری محسوس ہوں گی۔ اور یقین مانیے، جب آپ آخری بات تک پہنچیں گے تو شاید آپ اپنے گھر کی اپنی ایک پرانی عادت ہمیشہ کے لیے بدل چکے ہوں گے۔ محترم ناظرین، ایک سوال کا جواب اپنے دل میں ضرور دیجئے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ پوری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں مگر سکون ان کے دروازے تک نہیں آتا، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی آمدنی شاید زیادہ نہیں ہوتی لیکن ان کے گھر میں عجب اطمینان، محبت اور برکت محسوس ہوتی ہے۔ فرق آخر کہاں ہے؟ صرف پیسے میں؟ ہرگز نہیں۔ صرف قسمت میں؟ یہ بھی پوری حقیقت نہیں ہے۔ اصل فرق اکثر وہاں ہوتا ہے جہاں انسان کی نظر ہی نہیں جاتی۔ ہم بڑی بڑی چیزوں سے ڈرتے ہیں لیکن زندگی اکثر چھوٹی چھوٹی بے احتیاطیوں سے بدلتی ہے۔ شیطان بھی انسان کو ہمیشہ بڑے نقصان کی طرف ایک ہی قدم میں نہیں لے جاتا۔ وہ پہلے معمول بدلتا ہے، پھر سوچ بدلتا ہے، پھر انسان کی حساسیت ختم کر دیتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان نقصان بھی کر رہا ہوتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ ذرا اپنے بچپن کو یاد کیجئے کہ آپ نے کبھی دیکھا کہ گھر کے بڑے بعض اوقات کسی مانگنے والے کو فوراً جواب نہیں دیتے تھے۔ وہ پہلے وقت دیکھتے تھے، حالات دیکھتے تھے، پھر فیصلہ کرتے تھے۔ اس وقت ہمیں لگتا تھا شاید یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، لیکن عمر گزرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ تجربہ ہمیشہ کتابوں سے نہیں ملتا، بعض اوقات نسلوں کے مشاہدے سے بھی منتقل ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیجئے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کی مدد نہ کریں، نہیں، اسلام ہمیں بخل نہیں سکھاتا، بلکہ دین تو ایثار، سخاوت اور خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن ہر نیکی کے ساتھ حکمت بھی ضروری ہے۔ جس طرح دوا صحیح وقت پر فائدہ دیتی ہے اور غلط استعمال نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، اسی طرح بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن میں جذبات سے زیادہ بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس سوال سے تو ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کیا پسند کرتا ہے اس سوال پر کم غور کرتے ہیں۔ ہم انکار کرنے سے شرماتے ہیں مگر بعد میں اپنے ہی فیصلوں کے نتائج پر روتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے گھر سے سکون کہاں چلا گیا، پتہ نہیں برکت کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے، پتہ نہیں ہر خوشی ادھوری کیوں رہ جاتی ہے۔ حالانکہ بعض اوقات جواب ہمارے اپنے رویوں میں چھپا ہوتا ہے۔ آج جس بات کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اسے صرف ایک رسم یا روایت سمجھ کر نظر انداز نہ کیجیے،
बल्कि ये देखिए कि इसके पीछे हिकमत क्या है, क्योंकि जब हिकमत समझ आ जाए तो अमल करना मुश्किल नहीं रहता। और अब शायद वो लम्हा करीब आ चुका है जिसका आप शुरू से इंतजार कर रहे हैं। वो पहली चीज जिसके बारे में हमारे बुजुर्ग गैर मामूली एहतियात करते थे, जिसके बारे में बहुत से लोग आज भी खामोशी इख्तियार करते हैं और जिसे मामूली समझकर अक्सर लोग सबसे पहले अपने घर से बाहर भेज देते हैं, उसका जिक्र हम अब शुरू करेंगे। लेकिन पहली चीज बताने से पहले आपसे सिर्फ एक दरखास्त है, अपने जहन को हर किस्म की वहम परस्ती से खाली रखिए। हर बात को अक्ल, शरीयत और हिकमत के तराजू में तौलिए, क्योंकि मुसलमान की शान यही है कि वह ना अंधी तकलीद करता है और ना बगैर दलील हर बात को मान लेता है। अब आइए पहली चीज की तरफ चलते हैं। मोहतरम नाजरीन, अब वो लम्हा आ चुका है जिसका आप शुरू से इंतजार कर रहे हैं। शायद आपके जहन में इस वक्त दर्जनों नाम गर्दिश कर रहे हों। कोई सोच रहा होगा कि शायद सोने की बात होगी, कोई कह रहा होगा शायद कुरान मजीद या किसी और चीज का तसव्वुर कर रहा होगा। लेकिन हकीकत इन सब से मुख्तलिफ है, क्योंकि जिस पहली चीज का मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो बाजार में नहीं बिकती, इसकी कोई कीमत मुकर्रर नहीं। लेकिन अगर ये एक मर्तबा गलत हाथों में चली जाए तो बाज औकात बरसों की मोहब्बत, एतमाद और घर का सुकून वापस नहीं आता। वो पहली चीज है आपके घर के राज। जी हाँ, घर के राज भी एक अमानत होते हैं। हर वो बात जो सिर्फ घर की चार दीवारी तक महदूद रहनी चाहिए, हर वो कमजोरी जिसे सिर्फ घर वाले जानते हैं, हर वो इख्तिलाफ जो वक्ती हो, हर वो माली तंगी, हर वो मजबूरी, हर वो आजमाइश, उसे हर आने जाने वाले शख्स तक पहुंचा देना दानाई नहीं है, बल्कि बाज औकात अपने ही घर की बुनियादें कमजोर करने के मुतरादिफ होता है। याद रखिएगा, हर हमदर्द हमदर्द नहीं होता, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा खैर खा नहीं होता। हर वो शख्स जो आपकी पूरी बात खामोशी से सुन रहा हो, जरूरी नहीं कि वह आपके दर्द का अमीन भी हो। कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए सवाल करते हैं ताकि उन्हें आपकी कमजोरी मालूम हो जाए। कभी वो आप पर तरस खाने के लिए नहीं, बल्कि बाद में दूसरों के सामने आपका जिक्र करने के लिए मालूमात जमा कर रहे होते हैं। इसीलिए अक्लमंद लोग हर बात हर शख्स को नहीं बताते। वो जानते हैं कि जबान से निकला हुआ राज वापस नहीं आता। एक लम्हे के लिए अपने गिर्द देखिए, कितने ही खानदान सिर्फ इस वजह से टूट गए कि घर की एक बात घर से बाहर चली गई। कितनी ही बहनों की इज्जत लोगों की मजलिस का मौजू बन गई। कितने ही मियाँ बीवी के मामूली इख्तिलाफ दूसरों की मुदाखलत से मुस्तकिल दुश्मनी में बदल गए। और कितने ही कारोबार इसलिए नुकसान में चले गए कि किसी ने वक्त से पहले अपनी मंसूबा बंदी दूसरों के सामने खोल दी। यहां जरा खुद से एक सवाल कीजिए, क्या वाकई हर रिश्तेदार आपके राज जानने का हक रखता है? क्या हर दोस्त आपके घर के हालात जानने का अमीन है? क्या हर पड़ोसी को मालूम होना चाहिए कि आपके घर में कितनी आमदनी है, कितने इखराजात हैं और कौन बीमार है, कौन नाराज है या कौन सी परेशानी चल रही है? अगर जवाब नहीं तो फिर आज से एक आदत बदल लीजिए, अपने घर के राजों की हिफाजत कीजिए, क्योंकि जिस घर में राज महफूज रहते हैं वहां एतमाद जिंदा रहता है। जिस घर के राज बाजारों, महफिलों और सोशल मीडिया तक पहुंच जाए वहां सुकून सबसे पहले रुखसत होता है। यही पहली चीज थी जिसे कभी भी आसानी से किसी के हवाले नहीं करना चाहिए। लेकिन शायद आप ये सोच रहे होंगे कि अगर पहली चीज इतनी अहम है तो दूसरी चीज यकीनन इससे भी ज्यादा हैरान कुन होगी। और सच यही है, क्योंकि दूसरी चीज का ताल्लुक सिर्फ आपके घर से नहीं, बल्कि आपके रिस्क, आपकी इज्जत और आपके आने वाली जिंदगी के फैसलों से भी जुड़ा हुआ है। मोहतरम नाजरीन, अब आइए उस दूसरी चीज की तरफ जिसे अक्सर लोग चीज ही नहीं समझते, हालांकि यही वो चीज है जो बहुत से लोगों की जिंदगी का रुख बदल देती है। अगर पहली चीज घर के राज थे तो दूसरी चीज है
آپ کے گھر کی مالی حالت اور آنے والے منصوبے۔ ذرا غور کیجئے، ہر انسان کے دل میں کچھ خواب ہوتے ہیں۔ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، کوئی گھر خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے، کوئی زمین لینا چاہتا ہے، کوئی اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے خاموشی سے محنت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس، آج کا انسان منصوبہ بننے سے پہلے ہی اس کا اعلان کر دیتا ہے۔ ابھی کاروبار شروع بھی نہیں ہوا مگر سوشل میڈیا پر تصویریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی معاہدہ مکمل بھی نہیں ہوا مگر دوستوں کی محفل میں اس کے چرچے شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی کامیابی ملی بھی نہیں مگر انسان پہلے ہی خود کو کامیاب ثابت کرنے لگتا ہے۔ پھر اگر وہ کام کسی وجہ سے رک جائے تو وہ یہی کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، حالانکہ بعض اوقات مسئلہ قسمت کا نہیں، بے احتیاطی کا ہوتا ہے۔ ہم ہر اس شخص کو اپنی زندگی کے منصوبوں میں شریک کر لیتے ہیں جس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، ہر وہ شخص جو آپ کی کامیابی پر مسکرا رہا ہو، ضروری نہیں کہ وہ دل سے خوش بھی ہو۔ ہر وہ شخص جو آپ کو مبارکباد دے رہا ہو، ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا بھی کر رہا ہو۔ اسی لیے سمجھدار لوگ اپنی محنت کا شور نہیں مچاتے، وہ پہلے کام مکمل کرتے ہیں، پھر اگر ضرورت ہو تو اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک کسان کو دیکھیے، وہ بیج بونے کے بعد ہر گزرنے والے کو یہ نہیں بتاتا کہ میرے کھیت میں کیا اگنے والا ہے۔ وہ خاموشی سے انتظار کرتا ہے، پانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، اور جب فصل تیار ہو جاتی ہے تب لوگ خود دیکھ لیتے ہیں۔ زندگی کا اصول بھی یہی ہے، ہر خواب اعلان کرنے کے لیے نہیں ہوتا، ہر منصوبہ سنانے کے لیے نہیں ہوتا، ہر کامیابی دکھانے کے لیے نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی خاموشی سب سے بڑی حفاظت بن جاتی ہے۔ آج ایک عجیب بیماری عام ہو چکی ہے۔ انسان کو خوشی اس وقت تک محسوس نہیں ہوتی جب تک لوگ اسے دیکھ نہ لیں۔ نئی گاڑی آئی، تصویر، نیا گھر بنا لیا، تصویر، سفر شروع ہوا، تصویر، کاروبار شروع کیا تو تصویر، اور پھر وہی انسان چند ماہ بعد کہتا ہے پتہ نہیں سب کچھ بدل گیا۔ اصل مسئلہ تصویر نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو دوسروں کی نظروں کا محتاج بنا دیا ہے۔ یاد رکھیے، جس نعمت کی حفاظت شکر سے ہوتی ہے، اسی نعمت کی حفاظت خاموشی سے بھی ہوتی ہے۔ ہر خوشی کا اعلان ضروری نہیں ہوتا، ہر کامیابی کا اشتہار بھی ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی اپنے خوابوں کو صرف اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز رہنے دیجئے، پھر دیکھیے جب اللہ چاہے گا دنیا خود آپ کی کامیابی دیکھ لے گی۔ اور شاید یہی وہ حکمت ہے جسے سمجھنے کے بعد انسان بولنے سے پہلے سوچنا سیکھ لیتا ہے۔ اب صرف ایک چیز باقی رہ گئی ہے، اور سچ کہوں، اگر پہلی چیز نے آپ کے گھر کی عزت کی حفاظت کی اور دوسری چیز نے آپ کے رزق اور منصوبوں کی، تو تیسری چیز آپ کے پورے خاندان کے سکون، محبت اور مستقبل سے جڑی ہوئی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جسے اکثر لوگ سب سے ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن نقصان بھی سب سے زیادہ اسی کے ذریعے اٹھاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم تیسری اور آخری چیز کی طرف آتے ہیں۔ اور سچ کہوں، اگر آپ نے پہلی دو باتیں دل سے سن لی ہیں تو شاید یہ تیسری بات آپ کے دل پر سب سے زیادہ اثر چھوڑے گی، کیونکہ یہ چیز نہ بازار میں ملتی ہے، نہ کسی کے خزانے میں، اور نہ ہی پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے۔ یہ ہے آپ کے گھر کا باہمی اعتماد، عزت اور سکون۔ جی ہاں، یہ بھی ایک ایسی امانت ہے جسے ہر کسی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ آج بہت سے گھروں کی سب سے بڑی کمزوری یہ نہیں کہ ان کے پاس پیسہ کم ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کے گھر کی ہر بات گھر سے باہر پہنچ جاتی ہے۔ میاں بیوی کا اختلاف، اولاد کی غلطیاں، گھر کی لڑائیاں، مالی مسائل، یہ سب لمحوں میں خاندانوں، دوستوں، واٹس ایپ گروپس اور سوشل میڈیا کی گفتگو بن جاتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ وہی لوگ جو کبھی ہمدرد بن کر سنتے تھے، فیصلہ کرنے لگتے ہیں، مشورہ دینے لگتے ہیں، اور بعض اوقات وہی آگ کو بجھانے کے بجائے مزید ہوا دینے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر زخم دکھانے کے لیے نہیں ہوتا،
کچھ زخم صرف اللہ کے سامنے کھولے جاتے ہیں اور کچھ مسائل صرف انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر حل کیے جاتے ہیں جو واقعی اس مسئلے کا حل ہوں۔ عقل مند انسان وہ نہیں جو ہر دکھ سنائے، بلکہ وہ ہے جو ہر دکھ کو صحیح دروازے تک لے جائے۔ اگر مسئلہ دینی ہو تو اہل علم سے رجوع کرے، اگر قانونی ہو تو اہل قانون سے، اگر طبی ہو تو ڈاکٹر سے، لیکن ہر مسئلہ ہر مجلس میں بیان کرنا اکثر مسئلے کو چھوٹا نہیں بڑا کر دیتا ہے۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، کتنے ہی خاندان صرف اس لیے بکھر گئے کہ کسی نے غصے میں آ کر گھر کی بات باہر بیان کر دی، کتنے ہی رشتے صرف اس لیے ٹوٹ گئے کہ وقت کی ناراضگی کو مستقل تماشا بنا دیا گیا، اور کتنے ہی بچے اپنے والدین کی عزت صرف اس لیے کھو بیٹھے کہ بڑوں نے اپنے ہی گھر کی پردہ داری نہ کی۔ یاد رکھیے، گھر صرف اینٹوں اور دیواروں سے نہیں بنتا، گھر اعتماد سے بنتا ہے، اور اعتماد ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ قائم کرنے میں برسوں لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر کبھی آپ کے دروازے پر کوئی آئے اور آپ سے ایسی بات، ایسا راز، ایسی خبر یا ایسا معاملہ مانگے جس کے باہر جانے سے آپ کے گھر کا سکون، عزت یا اعتماد متاثر ہو سکتا ہو، تو ادب کے ساتھ معذرت کر دیجئے۔ ہر انکار بد اخلاقی نہیں ہوتا، بعض اوقات خاموش انکار اپنے پورے خاندان کی حفاظت ہوتا ہے۔ اور اب اس پوری گفتگو کا خلاصہ صرف ایک جملے میں سن لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون قائم رہے تو 3 امانتوں کی حفاظت کر لیجئے۔ پہلی امانت گھر کا راز، دوسری امانت اپنی مالی حالت اور آنے والے منصوبے، تیسری امانت اپنے گھر کا اعتماد، عزت اور باہمی سکون۔ یہ تینوں چیزیں جب محفوظ رہتی ہیں تو گھر صرف آباد نہیں رہتا بلکہ مضبوط بھی ہوتا ہے۔ اور آخر میں اگر آج کی گفتگو نے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر، اپنی عادتوں اور اپنے فیصلے پر غور کرنے پر مجبور کیا ہے تو آج ہی ایک عہد کیجئے، اپنے گھر کو صرف صاف نہیں رکھیں گے، محفوظ بھی رکھیں گے۔ اپنی زبان کو صرف نرم نہیں رکھیں گے، ذمہ دار بھی رکھیں گے۔ اپنی ہر نعمت، ہر راز اور ہر تعلق کو اللہ کی وہ امانت سمجھ کر سنبھالیں گے۔ ممکن ہے کہ آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی کسی بڑے فیصلے سے نہ آئے، صرف ایک چھوٹی سی احتیاط سے آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں محبت، سکون، برکت اور باہمی اعتماد ہمیشہ قائم رکھے، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے اور ہمیں وہ بصیرت عطا فرمائے جس سے ہم ہر فیصلے میں حکمت اختیار کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید یہ کہ اسلام ہمیں حیا اور ستر پوشی کی بھی سخت تاکید کرتا ہے۔ اپنے گھر کے اندرونی معاملات کو چھپانا اور بلا ضرورت دوسروں پر ظاہر نہ کرنا عین حکمت اور نبوی تعلیمات کا حصہ ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی باہمی تعلقات کی پاسداری، رازداری اور حسد و نظر بد سے بچنے کا درس دیا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب بھائیوں کے سامنے ظاہر کرنے سے منع فرمایا تھا تاکہ حسد سے بچا جا سکے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنی نعمتوں اور منصوبوں کو خاموشی سے پروان چڑھانا انبیاء کی بھی سنت رہی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ جذباتی فیصلوں کے بجائے عقل، بصیرت اور شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے گھر کے سکون کی حفاظت کرے، کیونکہ عقل مندی یہی ہے کہ انسان اپنوں اور غیروں کی تمیز رکھے اور ہر بات ظاہر کرنے سے گریز کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھروں کی حفاظت کرنے اور دینی و دنیاوی بصیرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔